اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، یہ قرآن پاک کی جو آخری چھوٹی صورتیں ہیں اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر۔ تو اسی سلسلے میں نے بتایا تھا کہ یہ چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کی اہمیت ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ چھوٹی صورتیں، خاص طور پہ یہ 10 جو آخری صورتیں ہیں، خاص طور پہ ان میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا دین کے اہم جو موضوعات ہیں، توحید کا ہے یا کفار کے ساتھ تعلق کا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سیرت کا ذکر ہے، اور دیگر اور امور جو پہلے آ چکے ہیں بڑی صورتوں میں، ان کو کسی حد تک سم اپ کیا گیا ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے بہت مفید ہوگا کہ ان 10 صورتوں پہ فوکس کیا جائے، اور نماز میں بھی مدد ملے گی، اور حدیث میں بھی ان میں بیشتر صورتوں کے متعلق کافی یہ روایات ہیں کہ وہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں اس کو اجر ہے، کافی ثواب ہے اس کا۔ اور حضور پاک بھی خود بھی نماز میں یہ چھوٹی صورت پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ یہ سورہ الکافرون کا اور سورہ اخلاص کا خاص طور پہ اس میں ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا جو موضوع ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ یہ جو ہے سورۃ النصر جو ہے یہ 1 رکوع ہے اور 3 آیتیں، بس بہت چھوٹی سی ہے، 3 آیات ہیں، مگر بہرحال مفہوم اور اس کے بڑی وسعت ہے۔ 3 آیات میں آپ دیکھیں گے کتنی وسعت ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں بشارت بھی دی ہے، اور بھی اس میں کچھ پہلو ہیں ایسے جو کہ بہت ہی کوئی دلچسپی بھی ہے، تو کچھ صحابہ کرام کو افسوس بھی ہوا جان کے کہ یہ اس کا مطلب جو ہے وہ جو سمجھا انہوں نے۔ تو یہ 110 نمبر یہ صورت ہے، 30ویں پارے کی، اور یہ مدنی صورت ہے۔ بہرحال کچھ روایت یہ بھی ہے کہ یہ مکی ہے، مگر زیادہ جمہور کی خیال یہی ہے کہ یہ جو ہے مدنی ہے صورت۔ تو میں اس کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کے بعد پھر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ 3 آیات ہیں، بہت مختصر، تو مگر میں ان کے معنی اور مفہوم میں بہت گہرائی ہے، ایک لفظ میں جو جیسے کچھ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو پہلی آیت یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی ثنا کرتے رہو، اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہے، مگر بہرحال یہ ہم سب کے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے تھا۔ تو میسج، اور وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ اس میں تھیم کیا ہے، میسج کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی
بشارت دی ہے. ایک تو پہلی تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کو فتح نصیب ہوگی. بہت بڑی بشارت ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام میں ایک دو تین ایسے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے کفار میں سے یا اہل کتاب میں سے. تو اس دوران جو ہے اور اس وقت جو مشرکین ہیں اور کفار اہل کتاب وہ ان میں بہت یعنی طاقت تھی اور بہرحال اسلام بھی کچھ بڑھ رہا تھا، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی. بہرحال اس کے باوجود کفار اور ان کی طاقت ابھی کافی تھی یعنی. تو اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کو فتح ہوگی. یعنی ایک قسم کی پیشن گوئی ہے، ایک چیز جو آگے آنی ہے اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو بڑی تسکین کا باعث یقیناً ہوگا اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. تو یہ پہلی آیت. تو دوسری، اور لوگوں تم دیکھ لو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں. یعنی پہلے تو ایک دو کر کے تو اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو اب پورے قبائل جو ہیں اور بغیر کوئی خاص ریزسٹنس سے یا بہت لڑائی کیا ہوئے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی دلوں میں ڈال دیا کہ یہ صحیح ہے یہ مذہب، اور کچھ خوف بھی ڈال دیا مسلمانوں کا کہ اگر انہوں نے نہ کیا تو شاید مسلمان طاقت سے بھی جو ہے نا ہمیں کر لیں گے اسلام میں داخل. تو بہرحال شاید دونوں ہی باتیں ہوں. تو یہ بجائے ایک دو تین تو پورا قبائل جو ہے وہ سور پاک سے انہوں نے رابطے کیے، خط لکھے کہ ہم جو ہے نا وہ داخل ہوتے ہیں آپ کے اور ہم قبول کرتے ہیں آپ کی رسالت نبوت اور آپ کی جو. تو اس سے سلطنت جو ہے حکومت اسلامی حکومت جو ہے اس کو بہت وسعت جو ہے وہ پھر جو ہے نا ملی. اسی کی بشارت اللہ تعالیٰ کی جو ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اس کے اگلی تیسری صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والی. یہ حضور پاک کو بھی کہا، ہر کسی کو کہا، صحابہ کو بھی اور ان کی معرفت. اب جو ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے تو یہ ہمیں بھی ایڈریس ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی کی بشارت دی ہے، اتنی فتح کی بشارت دی ہے، اور یعنی یہ بہت ایک عظیم فتح کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی، اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا یہ. تو پھر ساتھ ہی حضور پاک کو یہ بھی کہا کہ اللہ کی ثنا جو ہے وہ کرو، اللہ کی جو ہے نا تمہید کہہ لو، تمہید اور ثنا اور پاکی بولو. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو. یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے تو دیکھیں نبی ہیں اور نبیوں کے بھی سردار ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مدد آئے گی اتنی اور اتنی بڑی، اور یہ نہ کہیں ذہن میں آئے کہ جی یہ آپ کی جرأت اور آپ کے صحابہ کی جرأت اور ان کی بے شک ان کی قربانی اپنی جگہ بے حساب، مگر یہ جو ہے اس کے باوجود یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، انسان کو جرأت دیتا ہے، انسان کو بھی توفیق دیتا ہے، وسائل دیتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے الٹیمیٹلی، طاقت بھی تو وہی دیتا ہے کسی کام کو سر انجام. تو یہی میسج ہے کہ یہ نہ کسی کے ذہن میں آئے جی ہماری طاقت، ہمارے وسائل اور ہم نے یہ کر لیا اور ساری جو ہے نا پورا عرب جو ہے پیننسولا اس میں اسلام کا غلبہ ہو گیا. کہیں یہ نہ کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ ہماری طاقت، ہماری کوشش، ہماری قربانیاں. پھر بھی کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بولتے رہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہو، اور کہیں کوئی بھول چوک ہوئی، خطا ہوئی تو اس کی معافی بھی ساتھ مانگتے رہو.
تو یہ اس کا مختصراً جو ہے ترجمہ، تھوڑی سی اس کی تفسیر۔ اب میں اس کا شان نزول جو ہے مدنی میں نے بولا ہے، اور یہ خیال یہ کیا جاتا ہے تو کہ یہ جو ہے خطبہ جو تھا، آخری خطبہ جو تھا الوداع، یہ منی میں ان دنوں میں جو ہے نا اس کا شان نزول جو کہ 8 ہجری میں تھا، تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ نازل ہوئی صورت۔ تو کچھ بہرحال کچھ اور بھی روایت ہیں اس کے برعکس کہ نہیں، یہ اس سے کافی پہلے یہ تھی۔ بہرحال یہ میں بتاؤں گا کہ یہ بھی ہے کہ جی یہ جو صورت ہے یہ سب سے جو آخری صورت ہے حضور پاک کے نازل ہونے والی، یہ صورت آخری، یہی روایات میں ایسے ہے، کچھ میں مختلف بھی ہے، مگر اس کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں، مگر اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کا بیان یہ ہے کہ یہ حضور پاک پہ جو نازل ہونے والی یہ مکمل صورت جو ہے یہ آخری صورت ہے۔ یہ مسلم شریف اور نسائی اور طبرانی اور مختلف جو ہے حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ یہ مکمل صورت کی شکل میں یہ آخری تھی۔ اس کے بعد آیات جو ہیں وہ مختلف، کچھ عرصہ، وہ بھی بہت لمبا عرصہ نہیں، اور کچھ آیات چند ایک وہ بعد میں جو ہے نا وہ آئی، جن میں روایت یہ ہے کہ بہرحال یہ جو ہے صورت فتح مکہ کی بشارت، کچھ تو یہ ہے ایک خیال کہ یہ فتح مکہ جب ہے اس کی بشارت ہے، تو ایک یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ فتح مکہ کے تو بعد بھی تو جنگیں تھی، طائف جو ہے اس میں کافی کشیدگی تھی، اور وہ بھی ایک محاذ تھا عبیدہ سر کرنے والا۔ اس کے علاوہ یہ جو جنگ حنین بھی اس کے بعد ہوئی، تو اس لیے یہ 2 بڑے مارکے تو اور بھی مختلف قبائل سے ابھی نبرآزما ہونا تھا، تو یہ بڑی فتح کی بات کی گئی ہے۔ بڑی فتح کا مطلب ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ جو فتوحات ہوئی ہیں، اور جس سے عرب جو ہے تمام عرب کے علاقے جو ہیں وہ اس اسلامی حکومت کے جو ہے نا وہ اندر آ گئے، اور حضور پاک کا انہوں نے قبول کر لی رسالت، تو وہ جو ہے عام اور بڑی فتح جو ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ صرف فتح مکہ نہیں۔ بہرحال یہ جو ہے اہم تو ہے، بہرحال یہ 2 ویوز جو ہے اس میں کہ کون سی فتح کا بات ہو رہی ہے، وہ اس کے متعلق میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال ایک یہ بھی ہے کہ سورۃ توبہ جو ہے وہ اس جو ہے سورۃ نصر جو ہے اس کے یہ اس سے پہلے کی ہے سورۃ توبہ، تبھی اور یہ اس کے بعد یہ بھی ہے ایک روایت کہ سورہ بقرہ کی جو کچھ آیات ہیں، خاص طور پہ آیت 281 جو ہے وہ اس سورۃ نصر کے بعد نازل ہوئی، اور کچھ اور آیات کا بھی آتا ہے، سورۃ نساء کی بھی ایک آیت ہے، اور بھی کچھ، اور بہت زیادہ نہیں۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ جب فتح ہو تو اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ثنا اور حمد بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے جو ہے نا نصرت کی بھی مدد کی، اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ سارا کارنامہ جو ہے نا انجام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد حمد بیان کرو میری، اور جو ہے وہ اپنا مغفرت مانگو، اپنے جو بھی چھوٹے موٹے کوئی بھی غلطیاں خطائیں جو ہوئیں۔ تو
بعض مفسرین کے مطابق الفتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو میں نے ابھی بیان کر دیا، جو کہ 8 ہجری میں ہوئی۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے عام فتح مراد ہے، اور 9 ہجری کے آغاز سے عرب قبائل بڑی تعداد میں مشرف با اسلام ہونے لگے بغیر فوج کشی کے۔ اس آیت کے نزول کے بعد طائف اور حنین کی جنگیں بھی ہوئی، اور 10 ہجری تک حجۃ الوداع سے پہلے تقریباً تمام عرب قبائل اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور تمام عرب علاقوں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب یہ حجۃ الوداع کے وقت منی کے مقام پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس صورت کے بعد یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہ اب دین جو ہے اسلام اب مکمل ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ مکمل طور پہ جو ہے نا بتایا اس وقت کہ جی وہ سارا پیغام میں نے پہنچا دیا، جو ہے نا امت کو۔ حضور پاک نے یہ کہا کہ جو بھی ہوا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ پہنچائی ہو، تو اس کی ایک شہادت بھی وہاں لی کہ جی سب پہنچا دیا، سب نے کہا جی پہنچا دیا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضور نبی پاک کو بتا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اور یہ کہ ان کے وصال کا وقت اب قریب ہے۔ تو یہ ہے جو میں نے کہا کہ صحابہ جس سے بہت رنجیدہ ہوئے، کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مشن مکمل جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب آپ جو ہے نا میری حمد کرو اور ثنا کرو، اور مغفرت اور توبہ کی جو ہے نا وہ دعائیں جو ہے نا بتائیں کہ یہ دعائیں جو ہے نا حضور پاک کو کہ مسلسل کثرت سے یہ پڑھا کرو۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا، بہرحال حضور پاک کو تو معلوم تھا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کو اب جو ہے نا وہ بلانے والے ہیں پاس اپنے۔ اس کے بعد نبی کریم یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علیہ، یہ اور اسی قسم کی اور جو ہے نا وہ جو ہے نا دعائیں، حمد اور استغفار کی دعائیں کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کتنی ہی محنت سے ہم کوئی منزل یا مقام حاصل کریں، تو بجائے اپنے پر فخر کرنے کے اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے وسائل اور اپنی کوشش پہ فخر کرنے کے، اور اس کو سیلیبریشن اسی بنیاد پہ کرے انسان، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے۔ اگر دماغی کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا دماغ دیا ہوا، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ سے بھی کئی اور قابل ہو سکتے ہیں دماغی لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے اور لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر چنا، جیسے یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اپنے وسائل کی وجہ سے آپ کی کامیابی نہیں ہوئی، آپ کی کامیابی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو گائیڈ کیا، میں نے آپ کو جو ہے نا بتایا، میں نے کافروں کے دلوں میں خوف ڈالا، اور میں نے نصرت بھیجی یہ اس کو فتح کے لیے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو نہیں ہوتا آپ سے یہ جو ہے نا، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اتنا تھوڑی سے عرصے میں 22-23 سال میں جو ہے نا تمام عرب ممالک، تمام عرب جو علاقے ہیں اس پہ جو ہے غلبہ کر لینا اور اسلام نافذ کر دینا۔ نافذ قبضہ تو کرنا شاید نسبتاً آسان ہے، مگر اس کو حقیقی معنی میں اسلام نافذ کر دینا ان سب علاقوں کے اوپر، اور یعنی مثالی قسم کا ایک قسم کا حکومت جو ہے وہ قائم کر دی، جس میں عدل تھا، جس میں انصاف تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں یہ حکومت چلانے کے وہ ان کا نفاذ کیا۔ تو یہ بہت بڑا، بہت عظیم ایک جو ہے نا فتح تھی اور کامیابی تھی، اور تو یہ ہمارے لیے ہے کہ جب بھی کبھی کامیابی ہو تو یہ ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیلیبریشن بھی ہو تو اس کا
انداز ایسا نہیں ہو کہ جی جس میں میں آئے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا. یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں استطاعت دی، اور اس نے جس قسم کی کامیابی ہو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اسی کی مہربانی جو ہے نا اسی کو سمجھنا چاہیے، اور پھر دعا بھی کرنی چاہیے اس کے لیے، اور شکریہ بھی ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. جب بھی کوئی اچھی بات آپ کو ملے، کامیابی ملے کسی بات میں، ناکامی ہو تو صبر. میں نے پہلے بتایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم سب پہ، مسلمانوں پہ، یہ جو صبر اور شکر. یہ میں نے بولا تھا جیسے کسی مکینک، الیکٹریشین اور ان کے ٹول باکس ہوتے ہیں، تو وہ ٹول باکس سے اپنے سارے کام ٹھیک کر لیتے ہیں، سیدھے کر لیتے ہیں. یہ صبر شکر جو ہے یہ مسلمان کے جو ہے ٹولز ہیں، مگر یہ باکس میں ہی اگر رہیں تو پھر تو فائدہ نہیں ہے، باکس سے اس کو نکال لے. صبر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے صبر کریں، شکر جیسے کہا ہے ویسے شکر کریں، تو آپ کے بے حساب مسائل کا یہ حل ہے، صبر اور شکر. یہ یقین جانے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کی یہ بہت جو ٹینشن ہے آج کل، جی ہر انسان کو سٹریس رہتا ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں، آپس میں حالات، فیملی کے جو ریلیشنز اور وہ خراب ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ہوتے ہیں، تو حسد اور بغض اور غیبت اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو ہر چیز میں جو ہے نا دنیاوی فائدہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکام سے مطابق ہو یا نہ ہو تو اس کو پرائرٹی دینی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہی کوئی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہم نے بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ صبر اور شکر دو چیزوں کو اگر آپ کر لیں تو اس میں یہ بہت چیزیں آ جاتی ہیں جس کو پھر آپ جو ہے وہ اب تطہیر ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن کی، آپ کے قلب کی تطہیر ہو جاتی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر آپ جتنی اس میں مضبوطی کر لیں، پکڑ لیں ان دونوں کو، تو آپ کے ایمان کی مضبوطی ہوگی. ایمان کی مضبوطی تو باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آج کا یہ بیان ختم ہوتا ہے، اور ایز یوزول اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو خوش بھی رکھے، اور قرآن مجید کے سمجھنے کے، پڑھنے کا سمجھنے اور اس سے غور کرنے کی توفیق دے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. ہر روز تھوڑا سا پڑھے، بے شک 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، مگر ترجمے کے ساتھ. تو اپنی اولاد کو بھی کہیں آپ کی اولاد آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کا فرض ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے احکام ہیں کم از کم ان پہ تو وہ پابند رہیں. بڑے بڑے احکام میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اخلاقیات کے جتنے بھی اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھا بیہیویئر، ہمسایوں سے سلوک، رشتہ داروں سے سلوک، بزنس میں جو ہے نا ڈیلنگ ٹھیک ہو، دھوکہ نہ کسی کو دو، فراڈ کسی کو نقصان نہ دو، غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو. یہ سب چیزیں اخلاقیات کی، تو ان کو جمع کر کے تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ نکھر جاتی ہے. تو فائدہ انسان کا ہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی. کبھی وہ شخص زندگی میں کامیاب میں نے تو کسی کو نہیں ہوتے دیکھا. یہ زیادہ پیسہ ہو جانا، زیادہ گاڑیاں لے لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور ان کا بھی انجام آخر میں آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں، بہت بڑے حکمرانوں کی مثالوں کی، حکمرانوں کی دیکھیں کیا نہیں ہے، بلینز آف ڈالرز اور سب کچھ. پچھلے اگر 15-20 سال میں آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جن کے بلینز کیا، وہ ملینز کا بھی استعمال نہیں کر سکے شاید. ان کو نصیب ہی نہیں ہوا کچھ بھی. ایسے ہی ہوتا ہے تقریباً سب کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ انسان کا جوڑتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، تو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کو موت آ جاتی ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور دوسری صورتوں میں نے بتائی آپ کو. تو اس لیے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا اس کو کبھی نہیں بھول لیں. زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، یہ آپ کے گناہ جو ہے ان کو مٹاتی ہے، یہ صدقات اور نیکیاں.
نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو جو ہے نا وہ ختم کرتی ہیں. کوئی بھی نیکی ہو، نیکیاں جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ نیکیاں آپ کی برائیوں کو کاٹ دیں گی، جو گناہوں کو، گناہ یا برائیوں کو وہ ختم کر دے گی آپ کی نیکیاں، خاص طور پہ جس میں زور بہت ہے کہ اللہ کے نام کا خرچ کرنے کی. اچھا جی، مع السلامہ. اللہ تعالیٰ خوش آپ کو رکھے. وما علینا الا البلاغ.